علی محمد خان صاحب بلہ واپس آ گیا، لیکن بہت تھوڑے عرصے تک، ابھی یہ نہیں پتا کہ آگے جب ڈویژنل بینچ بنے گا تو کیا کرے گا۔ ایک بڑی ریلیف تو ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن وہ اپنے الیکشن ہی اچھے کرا لیتے، جو جب آپ کو پتا تھا کہ تلوار لے کے ایک الیکشن کمیشن کھڑا ہے آپ کے سر پہ، اس نے آپ کو نہیں جانے دینا، کیوں آپ نے وہ الیکشن ہی بہتر نہیں کرا لیا اپنا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ بکری و شیر والا معاملہ ہے، تو بکری بیچاری چاہے کچھ بھی کہے، شیر کی طبیعت میں جو ہے نا اس میں بگڑاؤ ہے، تو وہ ہم ان کو تو قائل نہیں کر سکتے۔ کسی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کاشف عباسی کو جو ہے نا، کاشف عباسی کو اس نے آنے نہیں دینا کہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا۔ بہرحال ہم نے جتنا ہو سکتا تھا کم وقت میں یہ سارا کیا۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، چیئرمین کو ہمارے اندر کیا گیا ہے، ایک محب وطن پاکستانی پہ دہشت گردی، غداری، پتہ نہیں کون کون سے پرچے خان صاحب پہ، اور پھر یہ دیکھیں شومئی قسمت کہ وہ آدمی جو پاکستانی سیاست میں بیچ کے راستے کا معتدل مزاج سسٹم کو چلانے والے آدمی کے پولیٹیکل سسٹم چلے، شاہ محمود قریشی صاحب نے باہر آ کے کیا کرنا تھا؟ وہ تو اگر ہم میں سے کوئی سخت بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ذرا احتیاط سے بات کرو، تو اس کو اگر آپ نے ایسے لوگوں کو جب آپ اندر کرتے ہیں نا تو پھر آپ موقع دیتے ہیں ان عناصر کو جو ہڑبونگ مچا کے خوش ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ ہم نارملسی کی طرف جائیں، سب لوگ ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ سر مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ نیا نارمل آ گیا ہے، وچ از سو انفارچونیٹ کہ ہم، یعنی بہت سے، مجھے کئی دفعہ پریشانی ہوتی ہے، کچھ مطلب عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے ساری چیز کو، لیکن جو سیاستدان وہ ووٹ کو عزت دلوانے کے چکر میں تھے، جو آئین کی بات کرتے تھے، ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں کرسی مل جائے باقی سب خیر ہے۔ ایوری ون از اے اسٹیک ہولڈر ان دس سسٹم۔ یہ یاد رکھیں، یہ نئے جو ہم چیزیں آج کر رہے ہیں، یہ آج یہاں پہ رکیں گی نہیں، آگے اس سے بڑھ کر دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گی۔ دیکھیے کاشف بھائی، آپ نے ابھی بات کی نا عوامی نیشنل پارٹی کی، ان کا انتخابی نشان لالٹین ہے تو لالٹین تو ویسے بھی اب کوئی نہیں استعمال کرتا، ان کے پاس تو کم از کم رہنے دیں۔ تو ان کے ایک لیڈر تھے جو ہمارے پشتونوں کے بھی بڑے لیڈر گزرے ہیں، بادشاہ خان بابا، عبدالغفار خان صاحب، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو لڑائی ہے وہ تو خدمت میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی تو خود غرضی سے پیدا ہوتی ہے۔ مطلب مفہوم اس کا تقریباً یہی ہے کہ دیکھیں کاشف صاحب، کیا پاکستان کا یہ 796,096 اسکوائر کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، 4 صوبے، 2 اکائیاں ریاستی اور 25 کروڑ عوام، کیا یہ ہمارے لیے صرف ایک اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک میدان جنگ ہے؟ یہ پانی پت کا میدان ہے؟ یہ 25 کروڑ جو ہیں یہ صرف پونز ہیں؟ فی الحال تو یہ لگتا ہے کیا ہم سیاستدان اس عوام کو ہمیشہ ایک ووٹر کی نظر سے دیکھیں گے یا کبھی اس کو انسان بھی اب جب ان کو انسان سمجھیں گے تو پھر ہم غلط کو غلط کہیں گے۔ آج کا غلط کل کا صحیح نہیں ہے، کل کا صحیح آج کا غلط نہیں ہے۔ ویسے آپ لوگوں نے سبق سیکھا ہے علی صاحب؟ ویسے ناؤ دیٹ یو میڈ دس پوائنٹ، لیٹ می آسک یو دس کوسچن۔ آپ مسکرائیں لیکن یہ بھی بتا دیں، کیا آپ لوگوں نے سبق سیکھا ہے ماضی سے کہ آئندہ ہم نے بھی یہ کام نہیں کرنے؟ دیکھیں میں تو سبق سیکھ چکا ہوں، کافی دن جیل میں گزارنے لگتا ہے، مجھے اور بھی سکھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے مراد تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہوں گے، ظاہر ہے وہ باہر نکلیں گے تو پتا چلے گا، بٹ ہیز ہی لرنڈ، ہیز پی ٹی آئی لرنڈ اے لیسن کہ کیا نہیں کرنا اب؟ دیکھیں خان صاحب، مجھے آپ ایک بات بتائیں، یو بین ایوڈ کرکٹ فالوور، آپ کو شاید اس کا آئیڈیا ہو، ایک آدمی مجھے آج بھی یاد ہے، ارلی 90s میں خان صاحب کی کتاب ہماری نظر سے گزری، اسٹوڈنٹ تھے ہم سب، آل راؤنڈ ویو، اس میں وہ کہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ان سے کہ جناب آپ، وہ کہتے ہیں نہیں پالیٹکس میں نے نہیں جانا، مجھے کہا گیا کہ پالیٹکس میں جاؤ گے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہو بہو وہی ہوا، وہ آدمی جو شہزادی کی یار زندگی گزار، اس کو کیا لگے یار، اس کو کیا لگے، وہ وزیر اعظم سے پہلے سپر اسٹار تھا، وہ ساری اپنی اس نے اور ہم جیسے لوگوں نے، ہمیں کیا تھا سیاست میں آ کے ہم نے کچھ جائیدادیں بنا لی ہیں، کیا کیا، وی آر ہیئر فار پاکستان۔ تو آپ کہہ رہے ہیں سبق ہم نے، غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، ہم سیکھ بھی لیں گے، سیکھا بھی ہے، لیکن ہم نے ایک سبق سیکھا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ یہ ملک ان عناصر کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے جس نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ کل ہم نے جناح کا منایا ہے، قائد اعظم کا ہم نے کل جو ہے ان کی اینیورسری منائی ہے، برتھ ڈے منائی ہے، کیا ہم نے ایک بھی کام 75 سال میں قائد اعظم کی مرضی کا کیا؟ سول بیوروکریسی نے کیا، اسٹیٹ بینک نے کیا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیا، علماء نے کیا، ہمارے کس طبقے نے قائد اعظم کی کسی بھی ایک بھی سینگ پہ عمل کیا ہے؟ ہاں سر، وہ پولیٹیشنز نے بھی کیا، بھی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کو ایسا لگا
مجھے دیکھ کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ سونے کی انڈے دینے والی مرغی ہے جس کو سارے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بھائی جان دیکھیں کوئی ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ کو یا مجھے دونوں کی صحت کا نقصان ہو, یا یار بھائی بیچارہ ویسے بھی بڑی بڑی بیماریوں سے نکل کے تازہ آئی سی یو سے نکل کے تو یہ وارڈ میں شفٹ ہوا ہے, اور آپ اور سب اللہ ہم سب پہ رحم کرے, اللہ اس ملک پہ رحم کرے. آپ تو ابھی بھی آئی سی یو میں ہی ہیں, ویسے ہم کم از کم وارڈ میں تو آگے ہیں. اچھا سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں بڑے احتیاط سے بات کرتے ہوئے, قائد اعظم نے فرمایا تھا, میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا بھی منسٹر تھا, وہ پارلیمنٹری افیئرز میں اسٹیبلشمنٹ والے بھی آتے تھے, سول اسٹیبلشمنٹ ویسے ٹو بی وہ جو بیوروکریسی والے, تو وہاں آپ جب کیبنٹ ڈویژن جاتے ہیں نا ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ہی, وہاں قائد اعظم کی ایک سینگ لگی ہے, تمام بڑے ٹاپ بیوروکریٹس 22-21 گریڈ کے وہی ہوتے ہیں, وہاں سینگ لگی ہے کہ آپ ریاست کے, آپ آئین کے تابع ہیں, آپ حکومت کے جو ہیں, آپ کسی سیاسی جماعت کے آپ غلام نہیں ہیں. قائد اعظم کے سینگ کو مفہوم, آپ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, قائد اعظم نے فرمایا آپ لوگ رہتے ہیں. اب میرا یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ جوڈیشری کھڑی ہو رہی ہے, کچھ جگہ صحیح فیصلے کچھ غلط, لیکن کیا انصاف کا نظام اور آئین پہ عمل کرنا صرف ججز کا کام, بیوروکریسی کا کام نہیں ہے؟ کیا بیوروکریسی نے اوتھ نہیں لیا؟ اسی طرح بہت سے اور جو ہے سیگمنٹس آف سوسائٹیز, اس طرف میں نہیں جاتا, چلیں چھوڑیں اس کو رہنے دیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل آپ آئی سی یو میں اور کتنے آئی سی یو میں جائیں گے, بات ٹھیک ہے, سب کا کام ہے اس چیز کو ٹھیک دیکھیں. اچھا کاشف صاحب دیکھیں, مجھے یہ کہنے دیجئے, جب ایک جگہ کمرے میں ہوا بند ہوتی ہے نا, اور ہوا بند ہوتی ہے اور آپ کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, ایک کھڑکی اللہ کھولتا ہے, اس سے تازہ ہوا آتی ہے. یہ جو سسٹم اس وقت, اس میں جو آکسیجن, پولیٹیکل آکسیجن جو کم ہوئی ہے 9 اپریل کے بعد, جو رات کے 12 بجے, کیا کوئی کال پڑی تھی کہ رات کے 12 بجے عمران خان کی حکومت کو ختم ہونا تھا, 1.5 سال رہ گیا تھا, اگر وہ پورا ہو جاتا, عوام فیصلہ کرتی, ہمیں پرفارمنس پہ جج کرتی, کوئی بیانیہ نہ چلتا, پھر ہم پرفارمنس پہ جج ہوتے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ سارے جو کوگمائر گزرا ہے 1.5-2 سال کا, اس میں آپ کو اللہ نے اب ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول کے دیا ہے, وہ ہے 8 فروری کی. 8 فروری کا یہ جو اپرچونٹی ہے, یہ پورے نظام کے پاس ایک موقع ہے کہ 9 اپریل کی غلطی کو ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن طریقے سے ٹھیک کرنے دیں. کسی نے کچھ نہیں کرنا اس میں, کسی نے نظام کے کسی ہرکارے نے کچھ نہیں کرنا, اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ آئین پہ عمل ہونے دیں. بالکل ٹھیک, الیکشن ہونے دیں, الیکشن ہونے دیں, اور ایک فیئر الیکشن ہو,